أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے اس ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، آج جوان لڑکے، آج جوان طبقہ بالکل رات بھر موبائل چلانے میں ویست رہتا ہے۔ رات بھر جاگ کر برے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کالنگ پہ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہو تو اس کے لیے موت پڑتی ہے۔ آج اگر مسلمان نہ سدھرا تو پھر وقت نہیں ملے گا۔ ہمیں ہمیشہ سدھرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اچھے کام کو انجام دینا چاہیے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر وقت کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور حقیقت میں اگر میدان محشر میں کامیاب ہونا ہے تو پھر ہمیں راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ یہاں تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا راتوں کو نماز پڑھیں گے؟ اگر کوئی 1-2 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا نمازی سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو دیکھو کہ 5 وقتہ نماز پڑھنے کے ساتھ اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ جیا کرتے تھے اور ہمیشہ یاد الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ پیارے برادران اسلام، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے، بال بچوں کو پالنا ہے اور پھر اس دنیا سے رخصت کر جانا ہے، لیکن ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگر اس دنیا میں رہ کر ہم نے پریشانیاں اٹھائی، راتوں کو جاگ کر نفل نماز پڑھی، راتوں کو جاگ کر اگر تہجد کی نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج ہمیں اچھی باتیں کوئی بھی کہے سمجھ نہیں آتی، لیکن برے اعمال کے لیے، برے کام کے لیے ہمیں کوئی کہے نہ کہے، صرف اشارہ ہی مل جائے تو ہم برے کام کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، فوراً رجوع ہو جاتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، ہم مسلمانوں کی پہچان یہ نہیں ہے۔ مسلمان کی پہچان میں آپ کو بتاتا ہوں، اس واقعے سے آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، اور یاد الہی کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور تہجد کی نماز کی برکت کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو پیارے برادران اسلام، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں آپ کو ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جسے سن کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ تو پیارے برادران اسلام، حضرت ابراہیم ادہم نے ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، یا میرے پروردگار عالم، جو عورت جنت میں میری رفیق ہوگی اسے مجھے دکھا دے۔ پیارے برادران اسلام، اس چیز کی التجا وہی کر سکتا ہے جو اللہ کا قریبی ہو، اس چیز کی التجا وہی کر سکتا ہے جو نمازوں کا پابند ہو، اس چیز کی التجا وہی کر سکتا ہے جو اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ پیارے برادران اسلام، جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی رفیق کو دیکھنے کی تمنا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو رد نہیں فرمایا، بلکہ آپ یہ دعا کرتے کرتے جب سو گئے تو خواب میں ان سے کہا گیا کہ تمہاری رفیقہ جنت میں سلامہ نامی ایک عورت ہے جو فلاں علاقے میں بکریاں چرا رہی ہے۔ پیارے برادران اسلام، آپ جب سو گئے تو آپ کو یہ خواب آیا، اور جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو خواب دیکھ کر اسی وقت اٹھے
اور جس علاقے کا نشان و پتہ خواب میں بتایا گیا تھا اس کی طرف آپ چل دیے اور اس علاقے میں پہنچ گئے۔ پیارے برادران اسلام، وہاں آپ نے ایک عورت کو بکریاں چراتے دیکھا اور اسے دیکھتے ہی آپ نے سلام کیا تو اس عورت نے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام یا ابراہیم۔ پیارے برادران اسلام، حضرت ابراہیم ادہم یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے جو آپ کو خواب میں بتایا گیا تھا، لیکن یہ حیرت کی بات تھی کہ آپ کو آپ کے نام سے آپ کی رفیق نے بلایا اور سلام کا جواب دیا۔ پیارے برادران اسلام، حضرت ابراہیم ادہم نے کہا بھلا تجھے کس نے بتایا کہ میں ابراہیم ہوں؟ تو وہ بولی کہ جس نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی کہ میں آپ کی رفیق جنت میں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم ادہم بولے کہ اے سلامہ مجھے کچھ نصیحت کر۔ تو آپ کی رفیق عورت نے کہا کہ شب بیداری اور رات کو نماز تہجد کا پابند ہو جائیے، اس لیے کہ رات کا قیام بندے کو اپنے رب کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو اگر محبت الہی کا دعویٰ ہے تو رات کی نیند چھوڑ دیجیے، اور جب آپ رات کی نیندوں کو چھوڑ کر تہجد کی نماز پڑھو گے، یاد الہی میں مشغول ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ کے قریب ہونے سے دنیا کی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ تو پیارے برادران اسلام، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہوتی ہے تہجد کی برکت اور اللہ سے ڈر کر رہنے کا صلہ۔ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور راتوں کے برے اعمال سے محفوظ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے